کے ساتھ طہارتوں اور پاکیزگی کے ساتھ بھیجا ہے، تو تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی نبی کو معصوم مانیں، نبی کی عصمت کا اقرار کریں۔ پاکیزگی اور طہارت اور نجابت یہ وہ در ہے کہ جس در پہ اللہ نے اس کا پہرا لگایا ہوا ہے، اور یہی قرآن مجید کی آیت ہے جس کی مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ شہرۂ آفاق آیت ہے، مشہور و معروف آیت ہے۔ ہماری قوم کا بچہ بچہ اس آیت سے واقفیت رکھتا ہے، اور ہر شب جمعہ اسی آیت کی تفسیر کی تلاوت بعد نماز مغربین کی جاتی ہے، جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھا اور نجاست کو ان سے دور رکھا۔ پلیدگی، نجاست، کثافت، گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی، اور اس طرح پاک رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں پاکیزگی عطا کی ہے۔ اب بھی اگر کسی کو طہارت سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو چلو نجف، ہم جس کے دل میں جانے کی تمنا کم از کم وہ تو بھول گئے۔ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا کہ طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، نجابت کیا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو چلو نجف اشرف، سمجھ میں آ جائے گا کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ مرہ ابن قیس یمن کا بادشاہ ہے، مرہ ابن قیس یمن کا بادشاہ ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا اور دربار کا مورخ تاریخ سنا رہا تھا۔ دربار میں درباری مورخ ہوا کرتے تھے، درباری مورخ تاریخ لکھنے والا اجداد کی تاریخ سنا رہا تھا، اور سناتے سناتے مرہ ابن قیس جو یمن کا بادشاہ اس سے کہتا ہے تیرے اجداد تو مارے گئے تھے۔ کہ میرے اجداد مارے گئے، کس نے مارا؟ کہ علی نے مارا۔ کہ علی نے مارا تو کھڑا ہو گیا، شمشیر کو برہنہ کیا۔ کہاں ہے علی؟ انتقام لوں گا علی سے، بدلہ لوں گا علی سے۔ اس نے کہا تو کیا بدلہ لے گا علی سے؟ علی کو گزرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا۔ قبر کہاں علی کی؟ کوفے کے عقب میں ایک جگہ ہے جسے نجف کہا جاتا ہے، وہاں پر علی کی قبر ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ لشکر لے کر اپنا لشکر کے ساتھ نجف پہنچا، اور ایک جگہ پر اس نے لشکر کو روکا اور اکیلا آگے بڑھا، ہاتھ میں برہنہ اس کے شمشیر ہے، اور کہتا ہے علی میرے اجداد کو مارا ہے، آؤ آ کر مجھ سے جنگ کرو، میں انتقام لینے کے لیے آیا ہوں، میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ روایتیں کہتی ہے کہ یہ للکارتا ہوا علی کی قبر کے مقابل چلا گیا، علی کی قبر کے سامنے چلا گیا، اور علی کی قبر علی ہے تو بالکل سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے آؤ علی آ کر مجھ سے جنگ کرو، میرے سارے اجداد کو مارا ہے، اب میں آیا ہوں انتقام لینے کے لیے۔ اب جیسے اس نے للکارا تو روایتیں کہتی ہے کہ زری سے 2 انگلیاں نمودار ہوئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب جو بندے خاموش ہیں مجھے انصاف سے بتائیں، اگر کسی کے جسم کے 2 حصے ہو تو خون تو نکلے گا، ذرا سا چاقو لگا کے دیکھ لیجیے، پتہ چل جائے خون نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ اگر کسی کے جسم کے 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 2 حصوں میں بڑھ جائے تو خون تو نکلے گا، لہو تو بہے گا۔ معجزہ یہی تو ہے کہ جب تک قبر علی پہ تھا خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اس کے دھڑ کو اٹھا کر جیسے حدود نجف کے باہر لے گئے فوراً خون جاری ہو گیا۔ جب تک قبر علی پہ تھا خون نہیں نکلا، کیوں؟ اس لیے کہ خون ہوتا ہے نبی علی نجاست یہاں
نہیں آ سکتی. اب لشکر پہنچا بہت دیر جب مجھے توجہ رکھیے گا. اب جو لشکری اندر گئے تو دیکھا آیا تھا ایک. اب یہ کتابوں میں نہیں ملے گا, اسی کو ذاکری کہا جاتا ہے, اسی کو خطابت کہا جاتا ہے. کتاب میں خالی روایت لکھی جاتی ہے, باقی ذاکر کا اپنا انداز بڑا ہوتا ہے. اور خطابت اور ذاکری کسی کی ضائع نہ کیا کیجیے. یہی تو خطابت ہے, گئے تھے تو ایک تھا. لشکر نے دیکھا کہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے, دو حصوں میں پڑا ہوا ہے. اب وہ جھانک جھانک کے دیکھنے لگے, کس نے مارا, کس نے مارا, کس نے مارا. جب کوئی بھائی اکیلا گیا تھا, دو حصوں میں بٹ گیا, مارا کس نے. اب تلاش کر رہے تھے, بوڑھا نظر آیا, سفید ریش گورا تھا. وہ جنگل میں کیا ہوا, کہ یہ ہمارے بادشاہ سلامت ہے, آئے تھے تو سلامت تھے, لیکن یہ آگے سلامت نہ رہے, دو حصوں میں بٹ گئے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہے سے مارا کس نے. بے توجہ رکھے گا خدا کی قسم, علی کے متوالے, علی کے دیوانے بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا نا, جیسے جلیبی چاشنی میں ڈبو دی جاتی ہے, ویسے علی کی ملا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اب فکرہ ضائع نہ کیجیے گا. اس بوڑھے نے کہا گھبراتے کیوں ہو, میزان لاؤ. اگر برابر ہو تو علی نے مارا, اگر دونوں لاش کے ٹکڑے برابر ہو تو علی نے مارا. تو جب تک حدود نجف میں تھا خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا, باہر لے گئے تو خون جاری ہوا. اس لیے کہ علی نے بتایا نجاست یہاں نہیں آ سکتی. مجلسی مجمع ہے, مجھ جیسے نہ جانے کتنے خطبہ علماء واعظین سنے بیٹھے ہیں. اب فکرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. فکرہ پڑھوں گا, جس کی نگاہ میں تاریخ ہے بولے, جس کی نگاہ میں نہیں ہے تو پھر میں بیٹھا ہوں بتانے کے لیے. فکرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہر چہرہ دیکھوں گا, ہاتھ دیکھوں گا فکرہ پڑھنے کے بعد. علی نے بتایا نجاست یہاں نہیں آ سکتی, اسی لیے ہرن چلا گیا. ہارون کا نام سنا ہے, ہارون رشید عباسی بادشاہ ہے. اور جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں ہوتا ہے شکار. تائید کریں گے, جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں شکار ہوتا ہے. شکار کھیلنے نکلا تو شکاری کتے ساتھ میں تھے. خوبصورت ہرن نے لڑایا, پیچھے لگا دیے. ہرن دوڑتا ہوا ٹیلے پہ چلا گیا, کتے ایک حد پہ آ کے رک گئے, آگے نہ گئے. ہارون نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ سب ہرن تو ادھر چلا گیا ٹیلے پہ, وہ کتے نہیں جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ لشکر کو پیچھے ہٹو. لشکر شکاری تو شکاری ہے, اگر کوئی شوق رکھتا ہے تو میری بات کی تائید کرے, اتنا جلدی اپنا شکار چھوڑتا نہیں ہے, وہ شکاری ہوتا ہے. اس نے کہا کہ پیچھے ہٹو. لشکر پیچھے ہٹا, ہرن نے دیکھا خطرہ نہیں ہے, نیچے آیا. جیسے نیچے آیا پھر دوڑا ہے. جہاں پہلے رکے تھے وہاں آ کر پھر رک گئے. ہرن اوپر چلا گیا. جانور ہے لیکن جانتا ہے کہ پناہ کون دے گا. اللہ اکبر. وہ جانور تھا لیکن جانتا تھا کہ پناہ کہاں ملنے والی ہے. کتے جہاں پہلے رکھے تھے وہیں پر آ کر رک گئے. اب اس کا ماتھا ٹھنکا. اس نے کہا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہرن چلا گیا لیکن وہ نجس جانور نہیں جا رہا ہے, یہ کتے نہیں جا رہے ہیں. ایک سپاہی نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہاں شام ہوتی ہے تو چراغ جلتا ہے, اور ایک ضعیف ہے جو یہاں پہ رہتا ہے جو مجاور ہے, کہ اسے بلا کے لا. وہ ضعیف آ گیا. اس نے ہارون نے کہا بتا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہرن چلا گیا لیکن کتا نہیں جا رہا ہے. اس نے کہا جان کے امان پاؤں تو عرض کروں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ہمسن کمسن بیٹھے, میرے چھوٹے بھائی, وہ جو بچے بیٹھے وہ بات یاد رکھے. ہارون ناصبی ہے, ناصبی کہتے ہیں اسے کہ کٹر دشمن اہل بیت ہو. قاتل معصوم ہے, سات ایمان کا قاتل ہے, ناصبی ہے, دشمن اہل بیت ہے. تو وہ جانتا تھا یہ دشمن اہل بیت ہے. اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. ہارون نے کہا جان کی امان ہے, بتا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہرن چلا گیا لیکن کتا نہیں جا رہا. اس نے مسکرا کے کہا وہاں علی کی بھائی نعرہ آنا چاہیے ایسا جو نجف روزہ نعرہ ہو. چلاتے ہیں نا, میری بات کی تائید کیجیے گا. نہیں تو
منبر سے اترنے کے بعد نام پوچھو گے تو نام بھی بتاؤں گا. تو پوچھا وہاں نہیں جاتے. اچھا آپ نے نہ جا کے بتا دیا. اس نے کہا کہ قبر پہ جو ہے وہ نجس نہیں جایا کرتے ہیں. مجلس کے تبرک جہاں باتیں نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. ہے مولانا شمس تبریز کے مسلمان مجلس کے تبرک جہاں باتیں نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چوم میں کتے نہیں جاتے. تو نجاست تو وہاں جا ہی نہیں سکتی. اور زندہ اور جاوید تو فرقہ بن جاتی ہے. اور جو ظاہرین بیٹھے میری بات کی تائید کر کے نجف جا کے آئے. مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے. وہاں وہ مشق رکھیے مشق رکھیے. اور وہ مشق کے بارے میں بتاؤں گا کیوں رکھی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. زندہ اور جاوید موجودہ ہے سرکہ بن جاتی ہے. تو جس نے ہائی اسکول کلیئر کیا ہے وہ میری بات کی تائید کرے گا. ایک نے سنا تھا رہتا تھا ایران میں کہ قبر علی کا معجزہ یہ ہے کتا نہیں جاتا اور شراب لے جاؤ تو سرکہ بن جاتی ہے. تو وہ ایران سے چلا کتے لے کر اور شراب لے کر. کتے ایک ہاتھ پہ آ کے رک گئے. مارا پیٹا لہو لہان ہو گئے لیکن حدود نجف میں قدم نہیں رکھا. اب جو شراب لے کے پہنچا تو وہ سرکہ بن گئی. سرکہ بن گئی. اور اگر اس کی حیت بدل گئی اور اگر حیت بدل جائے تو پاکیزگی بھی آتی ہے حلت بھی آتی ہے. بھائی شراب کتنی نجس ہے؟ اتنی نجس ہے. یہ مذہب شیعہ ہے. یہ علی کا مذہب ہے. سنیے گا آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. یہ ہے علی کا مذہب. مولا فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں گرے اور اس دریا سے کسی گھاس کو سینچا جائے اور اس گھاس کو جو گھوڑا کھائے گا علی اس پہ سواری کرنا پسند نہیں کرے گا. اتنی نجس ہے. وہ چمڑی والی روایت تو سنیے کہ گر جائے پاک کرنا چاہتے ہو تو چمڑی کاٹ دو. تو اتنی نجس ہے شراب. کب تک؟ جب تک حدود نجف کے باہر ہے. اور جیسے قبر علی پہ آئی تو سرکہ بن گئی. اب سرکے کے لیے روایات میں ہے کہ جس دسترخوان پہ سرکہ رکھا ہو وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور چونکہ آپ کے یہاں تو گنے کی کھیتی نہیں ہوتی سرکہ نہیں ہوتا ہے ورنہ کسانوں کے گھروں میں سرکہ ہوتا ہے. لکھا ہے روایات میں تہذیب الاسلام میں آپ کو مل جائے گا کہ جس گھر میں جس دسترخوان پہ سرکہ رکھا ہو اس سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. دسترخوان پہ سرکے کا رکھنا مستحب ہے. جب تک نجف کے باہر ہے اتنی نجس ہے کہ چمڑی کاٹ دو. علی کہتے سواری نہیں کرنا پسند کروں گا. جیسے حدود نجف میں آئی تو پاکیزگی بھی آ گئی. کچھ ایسے لوگ نیکیوں سے روایت میں کچھ نیکیوں سے کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ. آپ کو لکڑی ایسی سے آگ نہ کھا سکے. کیسی بھی ہو دیر سویر کام ہو جائے گا. آگ تو کھائی جائے گی. تو کوئی ایسا گناہ ہے جسے علی کی محبت نہ کھا سکے؟ ہر گناہ کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کی محبت گناہوں کا لائسنس ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے منبر بیٹھ کے گناہوں کو لائسنس بانٹ دیا کہ علی سے محبت کرتے تو گناہ کرتے چلو. اب میرا اپنا عقیدہ تو یہی ہے کہ جب علی کی محبت دل میں آ گئی تو یہ امکان ہی ختم ہو گیا کہ علی والا اور گناہ کرے. بھائی جب یہاں اس دل میں ولایت علی کا نور آ گیا تو جب قدم بڑھے گا گناہ کی طرف تو یہ نور کہے گا نا کہ
تو گناہ کی طرف جا رہا تو علی والا ہے. اب بڑھتے ہوئے قدم رک جائے تو سمجھ لیے کہ نور ولایت ہے, اور اگر آگے بڑھ جائے تو خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے نا. گناہ کی طرف قدم اگر رک جائے بڑھتے ہوئے بڑھ جاتا ہے, انسان کا مزاج ہے. لیکن یہ جو آواز جو ہے نا, لوگ کہتے ہیں سب ضمیر کی آواز ہے. اب یہ ضمیر کون سا تھا؟ یہ ضمیر کی آواز نہیں ہے, یہ زمانے کے امام کی آواز ہوتی ہے. نہ وہ ہاتھ ہمیشہ ایسے رہے جو سترے پہ اٹھے, کبھی ایسے نہ ہو. مولانا سلامت آواز رکھے. لوگ کہتے ہیں ضمیر کی آواز ہے, ضمیر کی آواز نہیں ہے. یہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے. ان کی آواز ہوتی ناظر ہمارا چاہنے والا ہے. ایک بار تو آواز آتی ہے چاہنے والا ہوتا تو بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں, ورنہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اگر بڑھتے ہوئے قدم رکے تو سمجھنا کہ علی کی ولایت سے دل منور ہو چکا ہے, نور ولایت علی دل میں آ چکا ہے. تو یہ علی کی ولایت گناہوں کا لائسنس نہیں ہے, بلکہ علی کی محبت گناہ سے روکتی ہے. علی کی محبت کو گناہ سے بچاتی ہے. گناہوں کا لائسنس نہیں ہے علی کی محبت تو ہے. جب علی کی ولایت دل میں آ گئی نا تو سارے گناہ ہو گئے ختم. اب اگر علی والا ہوگا تو جان بوجھ کے مدن گناہ کبیرہ نہیں کرے گا, اگر سچا علی والا ہوگا. کیونکہ جیسے محبت آئی گناہ تو کھا گئی وہ. اب کوٹا پورا کرتا چلے جائیں آپ. اگر جس کے دل میں ولایت علی کا نور ہے تو وہ ہے رکتا چلا جائے گا, گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. جیسے انسان محبت علی کے حرم میں آتا ہے گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو مسئلے سے سمجھا دوں, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو مسئلوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ مسئلہ بتا دو, وہ مسئلہ بتا دو. آپ مولوی صاحب سے ہمیشہ مسئلہ پوچھتے, ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, ہے نا. ہمارے یہاں کچھ صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ونگ چینل پہ سوال جواب کا پروگرام دیکھتے ہیں, اور جو سب سے مشکل سوال ہوتا ہے اگلے دن آ کے مولوی صاحب پہ ڈال دیتے ہیں. ایک تو سوال ہوتا ہے برائے معلومات, علم اضافے کے لیے. ایک ہوتا ہے برائے امتحان کہ دیکھیں مولوی صاحب کتنے پانی میں, بتا پاتے ہیں کہ نہیں بتا پاتے ہیں. میرے استاد بھی دہلی میں ایک صاحب آئے تھے, مولوی صاحب سوال کا جواب دیجئے. میں کہا سرکار سوال کیجئے. جیسے ہی سوال کیا تو میں نے جواب نہیں دیا منور صاحب. میں نے ان سے کہا کہ جناب میرے گھر میں بھی ٹی وی لگا ہے اور وائی فائی بھی ہے لگا ہوا, تو ونگ چینل میں بھی دیکھتا ہوں. انہوں نے جا کے صدر صاحب سے کہا کہ یہ مولوی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے ہاتھ آ گئے تو پھر مولوی کیا رہے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ میاں ونگ چینل میں بھی دیکھو, سمجھ گئے کہ رات جو پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا مولوی صاحب بھی دیکھ رہے تھے گھر بیٹھ کر. تو مشکل سوال ڈال دیتے ہیں مولوی صاحب کے اوپر. مسئلہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, اگر کسی کے سمجھ میں نہ آ رہا کہ علی کی محبت گناہ کیسے نیکی سے بدل جائیں گے, چلیے آپ مجھے بتائیں. ایک انسان کافر ہے, کیا حکم شریعت کا؟ نجاسات کی فہرست دیکھی توزن مسائل میں, اس میں کافر بھی لکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ نجس. ٹھیک. پسینہ سارا بولیے گا ذرا. پسینہ, ہاتھ کا کھانا, ٹھیک کنفرم بات ہے. تمام مراجع کرام کے یہ فتوے نجس ہے. اب اگر اس کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب پسینہ ہاتھ کا کھانا پاک ہے, گلے سے لگاؤ اپنا بھائی ہے. یہی حکم شریعت کا, گلے سے لگاؤ اپنا بھائی ہے. اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو انہیں بالٹیاں بھر بھر کے نہلایا نہیں جائے گا کہ سب بات تو پاک ہو گیا بچوں کو پاک کر رہے ہیں, یا تبھی ندی میں لے جا کے ڈبکیاں نہیں لگائی جائے گی کہ صاحب باپ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اور بچوں کو پاک کر رہے ہیں. صاحب کیوں؟ اس لیے کہ بچہ مطہرات جو ایک چیز ہوتی ہے طاہر, ایک ہوتی ہے مطہر. طاہر جو خود پاک ہو لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو, جیسے دودھ خود تو پاک ہے پیجیے آپ, لیکن دودھ سے نجس نہیں ہو سکتا, دودھ سے نجس کپڑا دھلا نہیں جا سکتا. لیکن ایک شے ہوتی ہے مطہر جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو. جیسے پانی, اگر کپڑے نجس سے کائی سے پاک ہوتا ہے, وضو کائی سے ہوتا ہے, غسل کائی سے ہوتا ہے, پانی سے اس لیے کہ مطہرات میں سے ہے, ان چیزوں میں سے جو پاک کرنے والی ہے. اور مطہرات کی تعداد علماء نے لکھی ہے 12. اب اگر کوئی اماموں کی تعداد نہ جانے تو میں کیا کروں بھائی. وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں ان کی تعداد لکھی ہے 1 to 12. امام
مولا علی مولا. اب یہ فقرہ میں دہلی میں پڑھا تھا, وہ یوٹیوب فیس بک پہ ویڈیو چل رہی ہے, آپ دیکھے گا جب یہ فقرہ میں نے وہاں پڑھا تھا, کیونکہ اس دن مجلس میں بارش ہی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا سن لو, اگر یہ بارش نہ ہوگی تو فصلیں خراب ہوگی, اور اگر علی علی نہ ہوگا تو مسئلے خراب ہوگی, مسئلے خراب ہو جائیں گے. تو ائمہ کی محبت پاک کرتی ہے مسئلوں کو, وہ پاک کرتی ہے نجاسات کو. تو انہیں مطہرات میں سے ایک چیز لکھی ہے, توزیع مسائل سے لے کے شرع العلماء تک کی ذمہ داری ہے. کسی بھی فقہ کتاب میں دیکھیے گا, اپنے پسند کے عالم سے تصدیق کیجیے گا. مطہرات میں لکھا تبعیت, یہ پہ تشدید. تبعیت کا مطلب ہے اتباع. اتباع کا مطلب اگر کوئی شے پاک ہے, جو اس کے اتباع میں ہے وہ اتباع کی وجہ سے پاک ہو جائے گی. مطلب اگر بچہ چھوٹا ہے تو وہ ہے باپ کی اتباع میں, تو باپ پاک ہوا پاک ہو جائے گا. نہلانے کی اور غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. سنی شیعہ علماء متفق ہے کہ پیغمبر نے کہا پیدا ہوتا ہے اگر ماں باپ یہودی کا بچہ, اگر ماں باپ مجوسی کا بچہ, اگر ماں باپ نصرانی کا بچہ, اس کا مطلب اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا, اس کے بعد اگر یہ پیغمبر سنی شیعہ علماء سے متفق ہے تو اختلاف والی بات نہیں. سب نے لکھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر فطرت اسلام کا پیدا ہوتا ہے. اگر ماں باپ یہودی کا بچہ بھی یہودی, اس کا مطلب اگر بچہ چھوٹا ہو اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا, اس کے اٹھانے والوں اور آپ ہی کہتے ہیں اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس کے باپ کا مذہب دیکھا جائے گا, اس کا نہیں. تو جس کے 3 دن کا بچہ نزول سے پہلے قرآن سنا رہا ہو, تورات زبور انجیل نزول سے پہلے قرآن سنا رہا ہو, اور رسول تصدیق کرے کہ زبور صاحب زبور سے بہتر ہے, انجیل صاحب انجیل سے بہتر ہے, تورات صاحب انجیل سے بہتر ہے, اور قرآن ایسے جیسے میں جس کا 3 دن کا بچہ قرآن سنا رہا ہو. اب آپ ہی کہتے ہیں کہ صاحب بچہ چھوٹا تو اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا, اس کے باپ کا مذہب دیکھا جائے گا. تو جس کے 3 دن کے بچے کا عالم ہے, اس کے باپ کے ایمان کا کیا حالت ہوگا, وہ کہاں پر ہوگا. تو ایک شے وہ ہے جو اتباع کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے. اب میں کیا کروں, شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کریں, شریعت کا مسئلہ ہے کہ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ کافر ہے, نجس, پسینہ نجس, بیوی نجس, بچے نجس, میاں بیوی کا رشتہ نجس, سب نجس کے ساتھ, لیکن جیسے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام کی محبت دل میں آ گئی تو یہ بھی پاک, بچے بھی پاک, بیوی بھی پاک, میاں بیوی کا رشتہ بھی پاک. عجیب بات ہے, اگر اسلام کی محبت آئے, اتنے کام ہو گئے, کسی کے پیٹ میں درد نہ ہوا, کسی کو پرابلم نہ ہوئی, تو اسلام کی محبت اتنے کام کر جائے تو علی کی محبت دیکھو, اسلام کی محبت مختار صاحب اتنے کام کر گئے تو علی کی محبت گناہوں کو نیکیوں سے نہ بدل سکے. تو گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں, حیت بدل جاتی ہے. جیسے انسان قبر علی پہ آتا ہے اس کی حیت چینج ہو جاتی ہے, اس کی بھی بدل گئی. جو گیا تھا نادر علی شاہ درانی, اس کا نام ہے, ہمارے ہندوستان میں سے ڈیٹیکٹیو کہا جاتا ہے, تاناشاہ کہا جاتا ہے. اب اس کی بھی حیات بدلی. اس نے کہا زنجیر بنواؤ, گلے میں ڈالو اور کھینچتے ہوئے لے چلو قبر علی تک. اسے غلام کھینچ کے لائے اور لانے کے بعد اس نے منت مانی, یا علی میں تو اعجاز دیکھنا چاہتا تھا. اب جس مشق میں یہ شراب لایا تھا وہ مشق آج بھی ہے, مت دکھایا جاتا, دیکھو اسی میں لایا تھا.
اور علی کی قبر کا زندہ و جاوید معجزہ وہ آج بھی نجف میں یہ دکھایا جاتا ہے زائرین کو. دیکھو اسی میں نادر شاہ اعجاز دیکھنے کے لیے شراب لایا تھا جو سرکے میں تبدیل ہو گئی. اس سے اعجاز دیکھنے کے بعد کیا مولا معافی مانگی کہ سرکار بھی تو اعجاز دیکھنا چاہتا تھا, اور معافی کے بعد منت مانگی کہ اگر ہندوستان کو فتح نصیب ہوئی تو شاہانہ تاج لا کے آپ کی بارگاہ میں نظر کروں گا. اب آ گیا ہندوستان. دلی گئے ہیں, دلی کون کون گیا دلی؟ سبھی گئے. تو لال قلعے بھی گئے ہوں گے, جامع مسجد, لال قلعہ. لال قلعے کے عقب میں بیک سائڈ میں پیچھے سبھاش مارگ ہے جس کو پار کر کے دریا گنج جاتے ہیں, دریا گنج سے پھر جامع مسجد چلے جاتے ہیں. سبھاش مارگ پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اور بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے. اس مسجد کا نام ہے سنہری مسجد. اب جب دلی جائے تو طاہر کہیں گے میرے گھر آئیے گا, میں دعوت دے رہا ہوں, میں لے کے چلوں گا, آپ کو دکھاؤں گا. لال قلعے کے بالکل پیچھے سبھاش مارگ پہ بڑا سا بورڈ لگا سنہری مسجد. ہندوستان کا اتہاس یہ بتاتا ہے کہ نادر شاہ جب آیا تھا تو اس نے اسی مسجد میں قیام کیا تھا, سنہری مسجد میں. پھر اس نے ہندوستان پر جلغار کی, فتح کیا اور تختے طاؤس لے کر چلا گیا. ہندوستان کے ہسٹری اور اتہاس نے کہا کہ ڈیٹیکٹیو تھا, تخت طاؤس لے کر چلا گیا. ہندوستان کی ہسٹری ختم ہو گئی. آگے ہم بتائیں گے گیا کہاں. تخت طاؤس لے کر گیا کہاں؟ فارس گیا, اور فارس ایران ہندوستان جو شاہانہ تاج تھا وہ لے کر نجف پہنچا اور علی کی بارگاہ میں نظر کیا اور نظر کر کے بتایا جسے ملتا ہے علی سے ملتا ہے. تخت ملے گا علی کے در سے, تاج ملے گا علی کے در سے, ملے گی علی کے در سے, اولاد ملے گی علی, بس جسے خیرات ملے گی علی کے در سے. جسے ملتا وہ تو ہاتھ اٹھائے گا, جو ہاتھ اٹھائے گا وہی تو خیرات پائے گا. میں فکرہ کہہ دوں صرف تخت و تاج نہیں ملتا, علی کے دلی میں ایک درگاہ ہے جس کا نام ہے نظام الدین اولیاء کی درگاہ. نظام الدین سے کہا کہ تو بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے, کیا فرق ہے بھائی تیری ولایت میں علی کی ولایت میں؟ تو جواب دے دیتے, لیکن سوال پہ سوال ذہانت کی علامت ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے اس پہ سوال پہ سوال کر لے اس کا مطلب آپ انٹیلیجنٹ ہے. آج ذہین ذہانت کی علامت ہے. اور نظام الدین کے ولی تھے, اس نے پوچھا کہ تم بھی ولی اور علی بھی ولی ہے, کیا فرق ہے تمہاری ولایت اور علی کی ولایت میں؟ نظام الدین نے کہا تو آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں پہلے ہندوستان میں ریاستیں تھی, روہیل کھنڈ, بندیل کھنڈ, اجمیر کی ریاست, آپ کی جموں جے کی ریاستیں تھی. ریاستوں کے الگ الگ بادشاہ راجا ہوا کرتے تھے, ہوتا تھا ایسے تھا. وہ پوچھا تو آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا فلاں ریاست سے آیا ہوں. کھاتا کیا ہے؟ کہا گندم, گندم کھاتا ہوں, گندم گیہوں. کہا تیری ریاست کا وہ بھی گندم کھاتا ہے. تو نظام الدین میں کیا فرق ہے تیرے کھانے میں تیرے بادشاہ کے کھانے میں؟ جو پہنچ گئے اس کی سماعت پہ سلام ہے بھائی, جو نہیں پہنچے تو ہاتھ نیچے نہ گرے, فکر آ رہا ہے. نظام الدین نے کہا تو بھی گیہوں کھاتا ہے, تیرا بادشاہ بھی گیہوں کھاتا ہے, کیا فرق ہے تیرے کھانے میں تیرے بادشاہ کے کھانے میں؟ اس نے کہا تمہیں ولی کس نے بنایا بھائی؟ کھاتا ہے اب سوال نہ کرنا کیا فرق ہے میری ولایت اور علی کی ولایت میں. میں تو بھیک مانگ کے ولی بنا ہوں, علی تو ولایت کا بادشاہ ہے. تو علی کے در سے اولاد قسمت مقدر تقدیر چھوڑیے ولایت ملتی ہے. جو ان کے در کا فقیر ہوتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے, پھر اس کے مرید ہونے لگتے ہیں. جو علی کے در کا غلام ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کے غلام ہونے لگتے ہیں, اس کی غلامی پہ ناز کرنے لگتے ہیں لوگ. جو علی کے در کا غلام ہوتا ہے اس نے بتایا جسے ملتا ہے علی سے ملتا ہے. تو اس نے اعجاز دیکھنا چاہا تھا. ہارون نے کہا علی کی قبر ہے, یاد ہے, بھول تو جلدی جاتے ہیں, یہیں سے تقریب ملی تھی نا.
قبر علی کی قبہ بنواؤ, گنبد. اس نے گنبد بنا کے اچھا کام کیا برا؟ بھائی جو میرے سے بڑا ہے ان سے تھوڑی پوچھتا ہوں, ان سے تو میں نے سیکھا ہوا ہے. جو چھوٹے بچے آپ لوگ بتائیں گے, ان سے تو میں نے سیکھا ہوا ہے, انہیں میں کیا بتاؤں گا؟ نہ اتنا علم ہے, نہ اتنی اوقات ہے, نہ اتنی حیثیت ہے کہ بزرگوں کو بتاؤں. ان سے تو میں نے سیکھا ہوا ہے, ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کے تو سیکھیں. اچھا کام کیا برا؟ رضوان صاحب اچھا تھا, اچھا تھا کیونکہ علی کی قبر پہ سایہ کیا. نیک کام ہے, سب ساتھ ہے میرے. چلیے اب قرآن کی آیت پڑھ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. قرآن کہتا ہے ذرہ برابر نیکی کرو گے جزا دیں گے. اچھا اس میں مذہب کی قید قرآن نے لگائی نہیں کہ صرف مسلمان کرے گا تو دیں گے. مطلق اللہ کا, اللہ عادل مطلق ہے. عادل مطلق کا مطلب ہے نیکی کوئی بھی کرے جزا وہ دے گا, اور ذرہ برابر برائی کو وہ سزا دیں گے. نیکی کی جزا دینا اللہ کا مزاج ہے. فکرہ اگر جو نزدیکی ہاتھ جڑے, جو میرا ہم عقیدہ ہے وہ بولے, ورنہ سب اپنے اپنے عقیدے لے کے اپنے اپنی قبروں میں جائیں گے. کل بات ہو چکی, جیسے آنکھیں کھلے گی سامنے علی نظر آئیں گے, تو میں تو اسی عقیدے پہ جاؤں گا اور سامنے علی سے کہوں مولا اسی عقیدے پہ مرا ہوں. نیکی کی جزا دینا اللہ کا مزاج ہے, اور اللہ ہی کے مزاج کو علی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے مزاج ہی کو تو علی کہا جاتا ہے. مظہر صفات الہی کون ہے بھائی؟ علی کے علاوہ کون ہے نا. رازق وہ ہے, صفت ظاہر ہوگی علی سے. عالم وہ ہے, صفت ظاہر ہوگی علی کے ذریعے. تو اللہ کے مزاج کو تو علی کہا جاتا ہے, اور اللہ نیکی کی جزا دیتا ہے. ذرہ برابر دل میں تو خدا بن کے بیٹھتا تھا. قرآن کہتا دعویٰ کرتا نا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. فرعون اور رات میں جنگل میں جا کے گڑ گڑاتا تھا, کہتا تھا پروردگار خدا تو تو ہے, میری چل رہی ہے تو چل رہی ہے, چل رہی ہے تو خدا کو پکار رہا تھا, چل رہی تھی. پکار رہا تھا, چل رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ عذاب بھیج دو, انہو طغی, سرکش ہو گیا بہت, بھیج عذاب اس پہ. نبی کا مطالبہ تھا. اللہ نے کہا میاں موسیٰ یہ دے سنو, عذاب تو بھیجیں گے لیکن اس کے محل پہ عذاب نہیں آئے گا. جس بنگلے میں رہتا ہے جو بھی تھا سرکاری کوارٹر واٹر جو بھی رہا ہوگا اس کا, اس پہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے صاحب. وائے کیوں نہیں بھیجے گا پروردگار؟ بار روایت 4 بار روایت 6. اب روایت پہ نہ پکڑیے گا کہ 6 تھے 4 تھے. کہا کہ اس کے محل کے ہیں 4 دروازے, اور ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں. اب بھیا اب تو زومنگ کا سسٹم ہے. اب میں میرے استاد کا فقرہ میں اپنے لفظوں میں سناؤں, انہوں نے کسی اور انداز سے پڑھا, میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں کہ انہوں نے پڑھا تھا کسی مجلس میں, میں نے سنا تو میں استفادہ کر کے ان کی بھی روشاد ہو جائے گی. انہوں نے پڑھا تھا, میں آپ کو سناؤں کہ 7 دروازے 4 ہیں, ہر دروازے پہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا اس کے اوپر. ہم نے دروازے کو دیکھا تو بھیا کیمرے سے کیا زوم, بسم اللہ کو زوم کیا تو بسم اللہ میں نظر آئی بے. تھوڑا اور زوم کیا تو بے کے نیچے نظر آیا نقطہ. علی نے کہا میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کے بے کے نیچے ہے. لیجیے فخر کیجیے برو, فکرہ کر دو. سلامت رہے بھائی. جہاں پر علی لکھا ہے, علی جب اس پہ عذاب نہیں آ رہا تو جس دل میں علی بس رہا ہے اس پہ عذاب کیسے آئے گا. آپ جائیں گے کل کو مارکیٹ اور ٹائلز کی دکان پہ جائیں گے اور 12x12 کے ٹائلز بنوائیں گے اور اس پہ لکھوائیں گے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین, اور گھر پہ لا کے کیوں کہ مولوی صاحب نے پڑھا کے عذاب نہیں ہے. جسم لکھوا دیتے ہیں. وہ بیچارہ ابلیس, منور صاحب ابلیس رو رہا تھا,
शैतान रो रहा था। उससे पूछा कि भाई तू तो कह के निकला कि अगवा करूंगा, वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो कुरान ने इस्तेमाल किया, लो अगवयन्नहुम अजमईन। कुरान ने लफ्ज अगवा इस्तेमाल किया कि मैं अगवा करूंगा। ये कह के निकला कि अगवा करूंगा, अब क्या हुआ? का भैया रो नहीं तो क्या करूं? क्या हुआ? कहा कि सांप न हराम देखा न हलाल, न यतीम का देखा न बेवा का, बैकडोर से दौलत कमाई। बैकडोर समझते हैं? बैकडोर से टेबल के नीचे से दौलत कमाई और बिल्डिंग ठोक दी और बड़ा बड़ा लिख दिया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। क्यों? कसाब सारा करा धराया था मेरा और क्रेडिट चला गया अल्लाह मियां के साथ। ये तो हमारे रब का फजल है, था सब कुछ, मेरा काम करवाया मैंने सब कुछ, क्रेडिट ले गए अल्लाह मियां। तो फिर रोने का मकाम तो है ही कि इंसान, हजरत इंसान तो मुझसे भी आगे का निकला। ये तो साहब मैंने करवा लिख दिया। तब कोई ये सोच ले कि साहब तुम लिखवा लेंगे, पंजतन के नाम लिखवा लो तो घर पे अजाब नहीं आएगा। ठीक, वो ठीक है, घर पे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह से ने मूसा से कहा इसके महल, लेकिन जब अल्लाह को अजाब नाजिल करना था तो फिरौन को महल से निकाला, दरिया में ला के डुबो, दरिया में ला के डुबो, इस्तेमाल में खड़ा भी हो तो ले जाइए जहां जहां मजहब का मुनाफा तालिब अल्लाह ने फिरौन को महल से निकाल लिया था। तो चाहे जो लिखवा के मुतमईन न बैठना के बच जाएंगे, आने वाला जब आएगा तो घरों से निकाल लेगा। फिक्रा कह रहा हूँ, कदर की जगह बड़ा आहिस्ता से कह रहा हूँ, इसलिए कि 4 दिन में इतना तो अंदाजा होगा कि आप ऊंची बात सुनते ऊंची आवाज नहीं सुनते। फिक्रा सुन लीजिए बहुत आहिस्ता से। आने वाला जब आएगा जुल्फ़िकार लेके तो घरों से निकाल लेगा, सिर्फ घरों से नहीं कब्रों से निकाल। कोई कहीं भी हो निकाल लेगा। अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी साहब कहा करते थे, अल्लाह ने फिरऔन ने मिस्री को महल से निकाला, नील में लाकर घोल दिया। मिस्री समझते हैं? मिस्री उसको घोल दिया था ना, तो वो कहते थे अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी का फिक्रा है ये कि फिरऔन ने मिस्री को महल से निकाला, नील में घोल दिया। तो कोई मुतमईन ना बैठे कि लिखवा लिया है तो अजाब नहीं आएगा। अगर आपकी इजाजत है तो मोहम्मद इस्माइल का फिक्रा सुनाऊंगा। अरे क्या फिक्रा है, अरे है, मैं खुद पहले मजे ले लूँ तो फिर सुनाऊं, खुद लुत्फ ले लूँ तो सुनाऊं। कि वो कहा करते थे कि हमारे महल्ले में थी एक मस्जिद, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी वो कहा करते थे हमारे महल्ले में मस्जिद थी। तो एक चचा जो है नमाज पढ़ने आए, जूते उतारे और आस्तीन ऊपर करने लगे। अब मेरी तरफ देखिएगा, कुछ बातें बॉडी लैंग्वेज से समझाई जाती है। आस्तीन ऊपर करने लगे वजू के लिए। जैसे वजू खाने में बैठे तो ऊपर देखा, मस्जिद की दीवार पे निगाह पड़ी। जैसे निगाह पड़ी आस्तीन नीचे, दरवाजे पे आए, जूते उठाए, बगल में दबाए और मस्जिद से बाहर। तो पकड़ लिया किसी, चाचा नमाज तो पढ़ लो। कहा मैं नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में। तो मस्जिद तो है? कहा मस्जिद नहीं है। क्यों? कहा कि साहब उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कहा इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तो फिर क्या है? कहा कि साहब ये तो शियों का इमाम बाड़ा है, मस्जिद थोड़ी है, शियों का इमाम बाड़ा है। अब वो कहते हैं साहब हुजूर गए महराज पे,
جب لوٹ کے آئے تو حدیث قصہ کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری، اس نے پوچھا سرکار کیا کیا دیکھا آپ نے؟ 18,000 راز بتائے تھے، کہا کہ 18,000 راز ہی اللہ نے مجھے دکھائے۔ تم اتنا سمجھ لو کہ جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو اللہ باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب میں جنت کے دروازے تھک گئے تو رہنے دیں، جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ باب الجنت، جنت کے دروازے پہ۔ اور وہ بات میں پہلی بات، جس کے دل میں علی کا گم ہے وہ جائے گا نہیں، لیکن اگر بچتا بچاتا دروازے تک پہنچ بھی گیا تو جوتے بغل میں دبا کے کہے گا یہ جنت نہیں تو شیعوں کا امام بڑا ہے، اسی لیے عرشی واسطے نے کہا کہ منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اترا۔ اس میں پڑھ دیتا ہوں، عرشی واسطے کہتے ہیں کہ منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اترا، سجدے ہیں تیرے شہ کے عزادار کے پیچھے۔ دوسرا مصرع پہنچتا تو پھر چوتھا پہنچتا، اے منکر غم، پہلا مصرع سنیے پہلے، اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اترا، سجدے ہیں تیرے شہ کے عزادار کے پیچھے۔ جنت کی دعا مانگنے والے یہ جان لے جنت ہے عزا خانے کی دیوار بھیا عزا خانہ جنت سے کم ہے، جنت سے کم ہے تو کوئی مطمئن نہ بیٹھا رہے، لکھوا لیا تو بچ جائیں گے۔ مکان بچے گا، مکین نہ بچے گا۔ مکین وہی بچے گا جس کے دل میں علی کی بلا ہوگی، جس کے دل میں علی کی ہدایت کی محبت ہوگی۔ مکان محفوظ رہ سکتا ہے لیکن مکین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اداس پھول شفق شاخ گر جائے شبنم۔ اب آپ نے شعر پڑھا تو ادھر میں بھی سنا دیتا ہوں، موڈ ہے تو سنا دیں۔ مصرع سنیے، اداس پھول شفق شاخ گر جائے شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا۔ پھر سن لیجیے، اداس پھول شفق شاخ گر جائے شبنم، خدا اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں ذاکرین کی جو اصطلاح ہوتی ہے سب کی، ابھی آپ ذوالفقار صاحب دن میں بھی کہہ رہے تھے آپ کیا نہیں میٹنگیں ہوتی ہیں، تو ہوتی ہے، اس میں اصطلاح نہیں ہوتی، ہر ڈپارٹمنٹ کی اصطلاح ہوتی ہے اپنی اپنی، تو ذاکرین کی اصطلاح بھی ہے۔ تو ذاکرین کی اصطلاح میں اندر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے اصطلاح اگر مجمع سو رہا ہو تو شعر پڑھ دو، تو سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ جاتے ہیں، کیونکہ شعر تو بھیا بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شاعر تو جو ذاکر 1 گھنٹے میں کہتا ہے شاعر 2 مصروں میں کہہ جاتا ہے، تو کمال ہے یا اہل بیت کی عطا ہے ان کے اوپر، ظاہر سی بات ہے۔ اب شعر سنیے، یزیدی اس کا میں نے جموں میں دیکھا تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے شعر شاید کھا جاتا لیکن پڑھوں گا۔ جہاں بھی گیا ہر گھر پہ میں نے علم دیکھا، اب جس کے گھر پہ ہمارا علم ہے اس پہ بولنا واجب ہے، ورنہ اپنی مرضی سے گھر پہ علم نہیں ہے۔ جو نہیں بولے گا میں سمجھوں اس کے گھر پہ علم لگا ہی نہیں ہے۔ اداس پھول شفق شاخ گر جائے شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے۔ حسین کا ہے۔
جو ہاتھ اہل بیت کی عظمت پہ اٹھتے وہ ہمیشہ ایسے ہو کبھی ایسے نہ ہو, ہمیشہ دینے والے کبھی مانگنے والے نہ ہو. ان ہاتھوں کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. یہ اہل بیت کے فضائل پہ اٹھ جاتے ہیں. بہشت گھیری لے گی ہرے دلاور کو, یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. بہشت کھینچ لے گی ہرے دلاور کو, یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. کیا شعر ہے, خدا کی قسم سن لیجیے چاہے تقریر سی کا ختم ہو جائے. خدا خون شفق شاد گریا شبنم, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں ملک چھپائے جاتی ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا, مکی کوئی بھی ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا. جو نماز کو بچا کے لے جائے وہ سر ہے تو صرف حسین کا ہے اور کسی اور کا تو ہے ہی نہیں. تو مکان بچ سکتا ہے, مکین نہیں بچ سکتا. اگر کچھ لکھوا لیا ہے تو نام کی برکت سے مکان بچے گا, لیکن مکین وہی جس کے دل میں محبت علی, محبت اہل بیت, ولائے علی کا نور ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بچے جو چاہے وہ لکھوا دو. موسیٰ فرعون نے لکھوا رکھا تھا تو محل بچ گیا, لیکن اللہ نے نکال لیا. تو جو آنے والا آئے گا تو نکالے گا, گھروں سے بھی قبروں سے بھی, چاہے یہاں بھی ہو چاہے رسول کے مزار میں کیوں نہ ہو, نکالے گا. چلو جی باری آ گئی نکلنے کی, آ جاؤ باہر. تو اللہ کا مزاج ہے نیکی کی جزا دیتا ہے. اللہ دیتا ہے تو علی بھی دیتے ہیں, علی بھی دیتے ہیں. کوئی نیکی کرے گا جزا دیں گے. مظہر صفات الہی ہے علی. یہی تو میں نے کہا کہ اللہ کا مزاج علی مطلب مظہر صفات الہی علی. مظہر عجائب تو بھیا آپ پڑھتے رہتے ہیں تو بغیر دلیل کی بات تو نہیں کر رہا نا, اس لیے کہ کسی کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. اگر ہے تو باطل عقیدہ ہے. میرا عقیدہ یہ کہ اللہ کا مزاج علی ہے تو مظہر صفات الہی علی ہے. ناد علی اس کی بات کی دلیل ہے. ناد علی مظہر العجائب, عجائب کے اظہار کرنے والی ذات کس کی ہے؟ علی کی ذات ہے. چونکہ اللہ سے منسوب ہے, آنکھ ہے. اللہ نے کہا کہ میری تو نہیں ہے لیکن دو بناؤں گا, وہی تیری وہی میری. کان میرے تو نہیں ہے لیکن دو ایسے بناؤں گا, وہی تیرے وہی میرے. زبان میری تو نہیں لیکن ایک ایسی بناؤں گا, وہی تیری وہی میری ہے. وہی علی کی وہی اللہ کی. علی کی آنکھ ہے عین اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کا ہاتھ ید اللہ, سب چیزیں اللہ سے منسوب ہے. تو مظہر صفات الہی علی کی ذات ہے, علی بھی دیتے ہیں, یہ کی جزا دیتے ہیں. گیا وزارت کرنے نجف تو گورنر نے بہت پریشان کیا, ستایا, پہنچ گیا زری تک, زیارت کر کے لپٹ گیا. مولا یہ جو گورنر ہے نجف کا آپ کے زائرین کو بڑا ستاتا ہے, تو میں قصاص چاہتا ہوں اس سے بدلا. 55 منٹ ہو گئے بس تقریر ختم ہو جا رہی ہے. قصاص چاہتا ہوں بدلا. رات میں خادم کے خواب میں مولا آ گئے. مولا نے خادم سے کہا اس سے کوئی رفع دفع کرے معاملہ, جانے دے, ادھر چھوڑ دے ادھر دیکھ لیں. خادم نے کہا بھیا مولا نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے. مولا نے کہا کہ چھوڑ دو, ادھر چھوڑ دو ادھر دیکھ لیں گے. اب وہ ٹھہرا جموں کا, لپٹ گیا ادھر ہی بدلا. اب وہ میں نے کوئی احانت نہیں کی نعوذ باللہ, عظمت میں میں نے کہا ہے آپ کو, سنیے گا آپ کو. ان تو صاحب پھر لپٹ گیا, سرکار ادھر ہی, یہی چاہیے صاحب بدلا. رات میں پھر خادم کے خواب میں مولا ہے, میں اسے کہو جانے دے چھوڑے. خادم نے پھر کہا بھیا مولا نے کہا چھوڑ دو, تو ادھر ہی چاہیے.
اب تیسری رات جو سویا تو مولا اسی کے خواب میں آئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سمجھے میں نے کیوں کہا کہ یہاں کا تھا؟ اس لیے کہ وہ ضد نہیں کر رہا تھا, اسے معرفت تھی اور وہ جان رہا تھا کہ جو علی خادم کو جلوہ دکھا سکتے ہیں مجھے بھی تو دکھا سکتے ہیں. تو وہ مولا کو دیکھنا چاہ رہا تھا. جب خواب میں اسی کے مولا آ گئے کہ بھیا تجھے علی پہ بھروسہ نہیں ہے کہ سرکار اگر نہ ہوتا تو یہاں آتا کیوں؟ تو جب آئے تو چھوڑ کا مولا چھوڑ تو پہلے ہی دن دیا جب آپ نے کہا تھا, لیکن سرکار جب آئی گئے تو بتائے کاہے چھوڑ میں کیوں چھوڑ دے, وہ بڑا ظالم و جابر ہے. تو مولا نے کہا کہ نیکی کی جزا ہے مجھ پر جو میں نے اسے گورنری کی شکل میں دے دی ہے. مولا اس کی کیا نیکی ہے, ظالم اور جابر ہے. تو کا ظالم ہے جابر ہے ٹھیک ہے, لیکن جب سواری سے جاتا ہے میرے قبر کے سامنے سے گزرتا ہے تو سواری سے اتر کے مجھے سلام کرتا ہے. تو علی کو سلام کر رہا تھا, نیکی کر رہا تھا, مولا نے گورنری کی شکل میں دے دی. اس کا مطلب نیکی کی جگہ دنیا میں بھی ملتی ہے. تو کبھی علی سے شکوہ تو نہیں کریں گے, انہیں دے دیا ہمیں نہیں دیا, انہوں نے بلڈنگیں بنانی ہم نے نہیں بنائی, اس نے کر لیا ہمیں نہیں دیا. ہو سکتا ہے نیکی کی جزا دنیا میں مل رہی ہو, جنت اور جہنم تو علی ہی بانٹیں گے آخرت میں. علی ہی نہیں, میں تو اس سے بڑا فکرہ کہتا ہوں مرنے سے لے کر جنت کے دروازوں تک ہر جگہ علی نظر آئے گا. جب روح نکلنے والی ہے اس وقت سے لے کر جنت کے پل صراط تک ہر منزل پہ علی ہی نظر آئیں گے. تو کبھی علی سے شکوہ تو نہ کرنا کہ مولا صاحب اسے مولا ہمیں کیوں نہیں دے دیا صاحب. ہو سکتا ہے جزا دنیا میں دے رہے ہو, آخرت میں جنت تو علی بانٹیں گے, جہنم کے تقسیم کرنے والا تو علی ہے. تو نیکی کی جزا دے ہارون کو بھی تو ملنی چاہیے. قبہ بنوایا مل گئی, مل گئی. مولا نے کہا میرے قبر پہ قبہ بنوایا تو میری نسل میں جتنے میرے بیٹے آئیں گے معصوم, کسی کے قاتل کے قبر کا کوئی نشان نہ ملے گا, لیکن تیری قبر بن جائے گی. کسی قاتل معصوم کی قبر کا نشان لوگ بنا لے وہ الگ بات ہے, اس لیے جو اپنے جیسا امام بنا سکتا ہے وہ قبر کا نشان بھی تو بنا سکتا ہے. کسی کا پتہ, اس کی پتہ ہے, پتہ کب چلا جب آخری امام کا وصیت نامہ دیکھیں آپ. امام نے کہا لوگ مجھے حرم کے پائنتی دفن کرنا چاہیے لیکن سرانے قبر تیار ملے گی. وہاں امام کو تو لوگ پائنتی دفن ہوا, اب قبر بن گئی ہے, اب مردہ ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, اس لیے کہ زندگی میں ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں, مرنے کے بعد مردے کے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. جیسے کہ واقعات بڑے پڑے ہیں ہے نا, کہ واقعات بڑے پڑے ہیں کہ کربلا میں دفن ہونے کی آرزو لے کے بندہ مرا جموں میں, دفن ہوا جموں میں, جنازہ پہنچ گیا کربلا. تو واقعات بھرے پڑے ہیں نا, واقعات میں سناؤں تو وقت گزرا ہوگا, تو واقعات بھرے پڑے. بندہ دفنائے گیا وہاں پر لیکن جنازہ کہاں پہنچا اس کا, کربلا میں, چونکہ آرزو لے کے مرا. تو مرنے کے بعد بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. اب ہارون کی قبر تو بن گئی یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ قاتل معصوم ہے, اور وہ جوار میں ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن تم نے جب بھی قبریں کھول کے دیکھا ہمارے والے کو دیکھا. تھک گئے جموں والے مدرسہ صاحب, ایک گھنٹے میں تھک جاتے ہیں لوگ. چلیے دوران میں فکرہ کمپلیٹ کر تقریر ہو گئی. جو بندے بولے ان کے سماعت کو دل سے سلام ہے. جب بھی دیکھا ہمارے والے کو دیکھا ہے نا. حجر بن ابی کا جنازہ تو ویڈیو آئی تھی ان کی فوٹو, حجر بن ابی کو نکال کے دیکھا تو ایسا لگا ابھی دفنایا ہو, کفن پہ نشان بھی نہیں تھا. ہمارے کسی عالم شیخ دوسری کے لیے غالباً مشہور ہے, ان کی قبر کو کھول کے دیکھا ایسا لگا کہ علی والا ابھی سویا ہو, ابھی دفنا. دانیال پیغمبر کی قبر کھول کے لوگوں نے دیکھی ایسا لگا ابھی دفنایا ہو. تو تم نے جب بھی دیکھا ہم کہ نبی کے پہلو میں ہے, دیکھو تو نکال کے دیکھو ہے تو کس حال میں, ٹرانسفر تو نہیں ہو گیا. مرنے کے بعد بھی تو ہوتے ہیں مردے کا. تو قبریں بنا لو آپ, نشان بنا لیجیے آپ, بنا لو, لیکن وہاں مردہ ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو. کم از کم مجھے تو نہیں پتا بھائی, کیونکہ ہمیں تو پتا کہ مردوں کے ٹرانسفر ہوتے ہیں یہاں سے وہاں ادھر ادھر ہے نا, جموں سے کشمیر, کشمیر سے جموں, ٹرانسفر چلتے رہتے ہیں. سرکاری میں کچھ فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں,
جن کا مہر لگ کے آ جاتی ہے ٹرانسفر کر دو صاحب، علی والا ہے حسین والا جموں میں دفن ہوا پہنچاؤ کربلا، پہنچا دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. ادھر کوئی دفن ہوا اور نہ ہو تو کہتے کہ اس کو پہنچا دو ادھر، اس کو پہنچا دو ادھر، ایکسچینج کروا دو صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عذاب میں رہے گا اور وہ معصوم کے جوار میں رہے گا. سویا جب کربلا میں وہ جنت میں سو گئے، جنت میں پھر حساب بلا کس حساب سے؟ میں جو جنت میں سو گیا تو پھر حساب کتاب کا ہے کا حساب کتاب کو جنت سے پہلے ہوگا، اور جو کربلا میں سو گیا تو جنت میں سو گیا نا، وہ جنت میں حساب کتاب کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جنت میں پھر حساب بنا کس حساب سے؟ تو حساب ہو گیا، اس لیے کہ جو کربلا میں ختم ہو گیا بھائی یہ خطے جنت ہے نا، اٹھا کے رکھ دیا جائے گا. ایسے کیسے اٹھا کے اللہ جنت اللہ دے گا. ہو سکتا ہے اللہ نے ایسی کچھ زمینوں کا نام جنت رکھ دیا ہو، دیکھی تو کسی نے نہیں ہے نا، لیکن مشہد، نجف، کاظمین، قم، کربلا، جنت البقیع، ہو سکتا ہے اللہ نے انہی کا نام جنت رکھا ہو. سبحان اللہ. کہ صاحب یہ دیکھ لو. اور ایک بار جو تقریر ختم ہو گئی ایک بار کربلا ضرور جا کے آئیں. وصیت سمجھے یا نصیحت؟ جب جا کے آ جائیں گے نا. جب میں پہلی بار جموں آیا تھا تو آپ مجھے لائے تھے تو میں ایسے دیکھ رہا تھا نا ایسے، اچھا یہ ہے کیوں؟ کیونکہ اجنبی تھا. پہلی بار بندہ کہیں جاتا تو ایسے ایسے دیکھتا ہے، لیکن جب آپ کربلا جا کے آ جائیں گے تو پھر جنت میں ایسے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ وہاں پھر اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. پھر تو آپ کہیں گے یہاں تو میں پہلے بھی آ چکا ہوں. اجنبیت کا احساس پھر نئی جگہ پہ رہے گی نا. پھر اب آپ کربلا جا کے آ گئے تب جنت میں آپ اجنبی تھوڑی رہیں گے، اس لیے کہ آپ تو وہاں پہلے جا کے آ چکے ہیں، پہلے وہاں پہ جا کے آ چکے ہیں. تو قبر بن گئی اس لیے کہ علی کی قبر پہ قبہ بنوایا تھا. علی نے کہا جا نشان بن جائے گا تیری قبر کا، ورنہ پتہ نہ چلا تو کوئی مرغی سے مرا. اس وقت تو بیماریاں بھی نہیں تھی، پتہ چل رہا کورونا سے مرا، مرغی سے مرا، اٹیک آیا تھا، کیا ہوا تھا، کوئی جنگل میں نکل گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کسی کی ٹانگ کتے لے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ معصوم کا دشمن کیسے کیسے مرے، کس کس بیماریوں میں سڑ سڑ کے مرے، کچھ پتہ نہیں چلا. نہ کسی کی قبر کا پتہ نہ کسی کو کچھ پتہ. اس کی اس لیے بنی کہ علی کی قبر پہ قبہ بنوایا تھا. تو نجاست ادھر نہیں آتی، یہاں طہارت کا پہرا لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب نجاست منتقل ہو کے آتی ہے، طہارت جب منتقل ہو کے آتی ہے نسلن بعد نسل، پشتا پشت، تو پھر چال بھی نہیں بدلتی. جب طہارت اور عصمت منتقل ہو کے آتی ہے تو چال بھی نہیں بدلتی. سب نے لکھا تھا کہ ختم ہو گئی، میں صاحب کے جملے سب نے لکھا. 200 سے زیادہ مورخین کے حوالے تو میرے پاس موجود ہے، فہرست جو میں نے مرتب کی ہے، نام بنام کتاب فلاں، ان کی کتاب فلاں، ان کی کتاب جو میں نے مرتب کی ہے. اور جناب سیدہ کے نام میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، وہ میں نے پورا جمع کی ہے. 200 سے زیادہ علماء کرام، اکثر برادران سنت کے علماء، سب نے لکھا کہ جب آپ مطالبہ فدق کے لیے گئی تو ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چل، اور جب آپ نے خطبہ دیا تو ایسے بولی جیسے رسول بولتے تھے. یعنی چال رفتار رفتار رسالت، گفتار گفتار رسالت. اب یہ کائنات عالم آدم میں ایک ماں اور بیٹی کا معجزہ ہے کہ جب ماں بولی تو اپنے باپ کے لہجے میں، اور جب بیٹی بولی تو اپنے باپ کے لہجے میں. بس ماں اور بیٹی کا معجزہ ہے. جناب سیدہ نے جب دربار میں گفتگو کی تو رسول کے لہجے میں، زینب نے کوفہ و شام میں گفتگو کی تو علی کے لہجے میں. تو جب منتقل ہو کر آتی ہے عصمت تو چال بھی نہیں بدلتی، چال بھی، گفتار بھی رہی، رفتار بھی رہی، قول بھی رہی، فعل بھی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہے کہ عصمت منتقل ہو کر آئی ہے، منتقل ہو کر آئی ہے. چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا، ایک سرا عباس پر، تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے. ایک سرا زینب پہ ہوتا، ایک سرا عباس پر. اب یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے معصوم 15 کر دیے، یہی بڑا مسئلہ ہے. مجھے پکڑ لیا تھا، اس تقریر تو ختم ہو گئی ہے، کسی کو سونا تو سو سکتا ہے تو مسائل. مجھے پکڑ لیا تھا انسان، اب مولوی صاحب آپ نے تو معصوم 15 کر دیے. میں نے کہا جی وہ کیسے کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ بی بی زینب معصوم ہے. اب میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے کہا آپ زیارت کے لیے گئے ہیں؟ تو کہنے لگا الحمدللہ. تو میں نے کہا قرب بھی گئے ہوں گے؟ کہ
کس کی زیارت کی؟ کہا معصوم ہے کم کی. تو میں نے کہا جب موسیٰ کاظم کی بیٹی معصومہ ہے تو علی مرتضیٰ کی بیٹی نہ ہو. اور میں نے کہا کہ بی بی کم کے بعد جو معصومہ کا لقب ہے میں نے کہا وہ آپ نے نہیں دیا ہے, وہ امام رضا نے دیا ہے. اور معصوم جو ہے وہ جو ٹائٹل دیتے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب بی بی معصومہ کم معصومہ ہے موسیٰ کاظم کی بیٹی تو علی مرتضیٰ کی بیٹی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو ہی یہ ذات ایسے ہیں جن کی حقیقت دنیا سمجھ ہی نہ سکی, ایک بی بی زینب دوسرے غازی عباس. ان کی حقیقت نہ سمجھی دنیا کہ یہ کیا ہے. اب گستاخی یہ کہنا کہ معصوم نہیں تھے صاحب, 14 معصوم عصمت کبریٰ پہ وہ 14 ہی ہیں. ان کے جیسا نہ تھا نہ ہے نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی اپنے آپ کو عصمت کے سانچے میں ڈھال لے, پوری زندگی گزارے اور گناہ تو چھوڑے, ترک اولاد ہی نہ ہو. کوئی دکھا سکتا ہے 34 سالہ حضرت عباس کی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے بیوی زینب کی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے؟ گناہ تو جانے دیے, ترک اولاد ہی نہیں ملے گا. تو کیا کہا جائے گا؟ بچے کو کہتے ہیں بچہ معصوم ہے, عجیب بات ہے. آپ کا بچہ معصوم ہو گیا, علی کا بچہ نہیں ہے صاحب, علی کا بیٹا نہیں. تو عصمت کبریٰ وہی ہے جو 14 معصوم ہیں, ان کے جیسے تو نبی نہیں ہو سکتے. وہ عصمت صغریٰ ہے, یہ عصمت کبریٰ ہے. ایک عصمت کسبی ہوتی ہے, کوئی اپنے آپ کو عصمت کے سانچے میں ڈھال لے, جیسے بیوی زینب کے ذات, جیسے حضرت عباس کے ذات, جیسے حضرت علی اکبر کے ذات. یہ معصوم منصوص من اللہ نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو عصمت کے سانچے میں ڈھال لیا. اس طرح ڈھالا کہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب ان کے گھر پہ, ان کے در پہ جو آ جاتا ہے وہ ایمان کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. یہ وہ خاندان ہے جو نکتہ نواز ہے, نکتے کو آفتاب بنا دے, ایسا گھرانہ. بیماروں کو شفا دے دے, ایسا گھرانہ ہے. شاہ قدس ہے, بیٹی ہے اس کی چھوٹی سی, بیمار ہو گئی, بیمار ہو گئی, بیمار ہوئی تو شفا کہاں ملی؟ مولا کی طرف میں. یہ وہ لوگ ہیں جو غلام کو نوازتے ہیں, کنیزوں کو نوازتے. ایک کنیز کا تذکرہ آج کریں گے, ایک کا کل کریں گے. اور کنیز جو ہے وہ عربی نہیں ہے, اجمی ہے, اس لیے کہ وہ بی بی شہر بانو کی کنیز ہے. آپ کے ساتھ آئی ہے بی بی شہر بانو, ایران کی شہزادی ہے, فارس کی شہزادی ہے, ان کے ساتھ آئی ہے. اور جب آئی تو رہ رہی ہے. چوتھے امام کی ولادت ہوئی. بیوی شہر بانو جب آپ جا رہی تھی, راستے میں آپ کی وفات ہوتی ہے. وہ تہران پہ اونچی پہاڑی پہ آپ کا وہ مزار ہے, مولا آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے تہران میں. تو امام حسین نے اسے بلایا اور کہا کہ ہم نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. وہ قدموں سے لپٹ گئے. مولا اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے, جاؤ, مصلحت پروردگار یہی ہے, ہم نے تمہیں آزاد کیا. اور کوفے میں اراضی زمین وغیرہ تھی ان کی, دے دی گئی. کوفے چلے جاؤ, جاؤ, آزاد کیا ہم نے. اعلان ہوا کہ بیوی کا نام شیری, تاریخ بتاتی ہے شیری نام تھا. اعلان ہوا کہ شیری جا رہی ہے. اصول تھا یہ خاندان بنی ہاشم کا, جب کوئی جاتا تھا تو اسے تحفے دیا کرتے تھے, اصول تھا ان کا خاندان بنی ہاشم کا. تو جب اعلان ہوا تو سب تحفے لا کر دے رہے تھے شیری کو, جا رہی ہے, رخصت کر رہے. شیری نے ایک بات نوٹ کی کہ ہر بیوی تحفے کے ساتھ ایک چادر ضرور لاتی ہے, چادر لے کے آتی, اور چادر کا ڈھیر لگ گیا. جب ڈھیر لگ گیا تو شیری سمجھ نہ سکی. مولا حسین سے کہنے لگی, مولا میں اکیلی ذات اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ تو مولا نے کہا شیری لے جا, کہیں کام آئیں گے, لے جا, کام آئیں گے. کہنے لگے اچھا مولا آپ کے کہنے پہ جا تو رہی, لیکن آپ ایک مجھ سے وعدہ کیجیے. کیسا وعدہ؟ کہ مولا کوفے ضرور آئیں گے. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں. مولا اکیلے نہ آئیے گا, گھر والوں کو لے کر آئیے گا. عجیب جملہ امام حسین نے کہا, شیری میں وعدہ کرتا ہوں تیرے گھر ضرور آؤں گا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو میں تیرے گھر آؤں اور تو مجھے پہچان بھی نہ سکے. اللہ اکبر, اللہ.
ایسا نہ ہو میں تو گھراؤں تم مجھے پہچان لے نہ سکے. شیری کہنے لگے مولا یہ کیسے میرے آپ کے قدموں میں زندگی گزاری ہے کہ آپ آئے ہم پہچان نہ سکو. اچھا جاؤ خدا حافظ. یہ جاتے کوفے رہنے لگی. اسے پتا چلا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں. پھر پتا چلا شیری کو مکے سے آپ نے کوفے کا ارادہ کیا. وہ اتنا سننا تھا غلاموں کو بلا لیا, گھر کو سجانا شروع کیا. کوفے کہہ کے گھر میں جا کے کہتی تھی اگر تمہیں حسین سے ملنا تو میرے گھر آئیں گے, آ کے مل لینا. اگر حسین کی زیارت کرنی میرے گھر آ جانا, زیارت کر لینا. میرا مولا کوفے آ رہا ہے تو میرے گھر ہی آئیں گے. اپنے محل کو سجانا شروع کیا, حجرے سجانا شروع کیا. کہتے تھے حجرہ سجاتی تھی, غلاموں سے کہتی تھی اس پہ مسند لگاؤ یہ میرے مولا حسین کا حجرہ ہے, اس میں مسند لگاؤ یہ غازی عباس کا حجرہ ہے. اور دیکھو حسین کے برابر میں ان کے لاڈلے علی اکبر کا حجرہ رکھنا. اور ایک بار بیویوں کے حجرے سجانے شروع کیے. کہا کہ پردے کا انتظام کیا جائے, یہ میری شہزادی زینب کا حجرہ ہے, یہ میری شہزادی ام کلثوم کا حجرہ ہے. ایک حجرے میں کہنے لگی اس میں ایک جھولا لا کے رکھ دو, ایک گہوارہ کرا کے رکھ دو. کہا کیوں؟ کہا یہ شہزادی رباب کا ہے, میں نے سنا ان کے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے تو اس میں گہوارہ بھی رکھ دیا جائے. اور یہ شیری انتظار کر رہی ہے کہ حسین کوفے آ رہے ہیں. اب اسے پتا نہ چلا کہ حسین کوفے نہیں آئے, کربلا گئے, قربانیاں دے دی گئی. ایک دن رات میں کسی نے بکل بار کیا, کنیز نے دروازہ کھولا تو ابن زیاد کے سپاہی ہے اور کچھ خارجی ہے ہمارے ساتھ. کنیز نے کہا میں اپنی مالکہ سے پوچھ لے. اس نے آ کے شیری سے کہا کون ہے؟ ابن زیاد کے سپاہی ہیں, ان کے ساتھ کچھ قیدی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خارجی ہے جنہیں قید کر کے لایا گیا. شیری دوڑ کے دروازے پہ آئی, کہنے لگی میرا مولا حسین کہا کرتے تھے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. دروازے پہ آئی, اندھیرا تھا تو پہچان نہ سکی. ایک بار کا کون ابن زیاد کے سپاہی ہے, ایک رات رکنا چاہتے ہیں. دروازہ کھول کے کہتے آ جاؤ. اب شیری کیا دیکھتی ہے کہ نو کے نیزہ پہ سر ہے, انہیں رکھ دیا گیا. سپاہی حجرے میں چلے گئے اور بیویاں زمین پر بیٹھ گئی. جن کے سروں پہ چادر نہیں تھی وہ زمین پہ بیٹھ گئی ہے. شیری نے محسوس کیا کہ بیویاں رونا چاہتی ہیں لیکن رو نہیں رہی ہے. قریب آ کے کہا میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ تم رونا چاہتی ہو. اجرکم اللہ, اگر روتے ہیں تو تازیانے آئے جاتے ہیں. شیری کہنے لگی یہ میرا گھر ہے, تمہیں رونے سے کوئی روک نہیں سکتا. تم دل کھول کے اپنے مقتولین کا ماتم کر لو. تو بیوی نے کہا شیری ایک احسان اور کر دے, ہمارے مقتولین کے سر ہمیں دلا دے. ایک بار جا کے خولی سے کہا ان کے مقتولین کے سر میں دے دے. اس نے کہا اپنے زیاد کے دربار میں جانا ہے, کہ اگر میرے گھر میں رکنا ہے تو سری میں دے دے. میزے سے سر اٹھائے گئے, زینب کے حوالے سر ہوئے. شیری نے کہا تم دل کھول کے رو. ابھی بلتی تھی کہ کانوں میں آواز آئی ہائے اجرکم اللہ. شیری کے کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین. پلٹ کے آج کہتی ہے بیوی یہ پھر کیسے رو. تاکہ تیرے مقتول ان کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے. بیوی نے کہا منظور ہے. اب شیری کے کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا حسین. پھر لوٹ کے آئی یہ نام لے مقتول کا بھائی ہے اس کا یہ بھی منظور ہے. ہائے میرے عباس کا بھائی اجرکم اللہ. جناب سید آپ کی ہائے قبول کرے, آپ کا ماتم قبول ہو.
شرف میزبانی رکھا یہ دیکھنے سے پہلے شیرین